آپ واقعی شوہر ہیں میرے؟ حیرت ہے، مجھے تو آج تک یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ اگر ہیں بھی تو اب نہیں رہیں گے۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ اب کی بار جائیں گے تو مجھے آزاد کر کے جائے گا۔ اور وہ لڑکی جو اسے دیکھ کر ہی گھبرا کر سر جھکائے جایا کرتی تھی، جس کی اونچی آواز اس نے آج تک کبھی نہیں سنی تھی، جو کبھی اس کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا پاتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت انگیز انداز میں اس سے طلاق مانگ رہی تھی، جبکہ مقابل چند دمیں گنگ سا ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کری ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھ سے طلاق لے کر کہاں جاؤ گی؟ اور یہ بچہ، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولنے لگا، جس پر حیات طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ کا مجھ سے اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے 2 سال اپنے اسے سینے سے لگا کر پالا ہے، ویسے آگے بھی پال لوں گی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو پھر واپس چلے جانا ہے، لیکن اس بار مجھے آزاد کر کے جائیے گا۔ میں مزید آپ کے نام کا طوق اپنے گلے سے لگا کر نہیں رکھ سکتی۔ اس لڑکی کی باتیں مقابل کو غصہ دلا رہی تھی، حالانکہ وہ خود یہاں اسے آزاد کرنے آیا تھا۔ یہ رشتہ کبھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کی باتیں کسی زہریلے تیروں کی مانند جیسے دل چیر رہی تھیں۔ حیات ازمیر شاہ کی دادی کے دور کی رشتہ دار تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے اور اس کے چچا اور پھپھو نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کے باپ کی چھوٹی ہوئی جائیداد تو سنبھالنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی بیٹی کو پناہ دینے کے لیے وہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ وہ اکلوتی تھی، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی ننیال تھا۔ نانا نانی بچپن میں ہی گزر گئے تھے، اور اس کی ماں کا اس کی طرح کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ازمیر کی دادی شاہجہاں خاتون اس کی ماں کی خالہ تھی۔ وہ وہاں جنازے میں شرکت پر آئی تھیں، لیکن اس معصوم لڑکی کو بے سہارا دیکھ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کی بڑی سی شاندار حویلی میں بس وہ اور ان کا اکلوتا پوتا رہتا تھا، جس کے ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے، اور شاہجہاں خاتون کی کوئی اور اولاد بھی نہ تھی۔ ازمیر شاہ کو وہ ڈری سہمی ہوئی سی بڑی سی چادر اوڑھے گھبرائی ہوئی سی لڑکی زہر لگتی تھی۔ وہ بڑا ہی مغرور انسان تھا، اور حیات کے حلیے اور انداز سے ہی وہ اسے ان پڑھ معلوم ہوتی تھی، جیسے اس کی دادی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائی ہوں۔ اپنی دادی سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ کبھی اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، ورنہ اس کی موجودگی اپنے گھر میں اسے بالکل گوارا نہیں تھی، جبکہ مقابل کا ایٹیٹیوڈ اور ناگواری وہ بھی محسوس کر چکی تھی، اس لیے کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ سب صحیح چل رہا تھا۔ وہ شاہجہاں خاتون کو نانو کہتی تھی، وہ بے حد اچھی تھی، اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس سے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ نانو اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش بن کہے پوری کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ان سے مانوس ہونے لگی، وہ بیمار رہنے لگی تو دن رات وہ ان کی خدمت میں لگ گئی۔ ازمیر شاہ حویلی میں کم ہی رہتا تھا، اس نے امریکہ سے ڈگری لی تھی اور اب اپنا تمام بزنس وہیں سیٹ اپ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مسئلہ دادی کا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی پیشتنی حویلی چھوڑنا انہیں کسی ضرورت گوارا نہیں تھا۔ ازمیر شاہ اپنی طرف سے ہر کوشش کر کے دیکھ چکا تھا کہ کسی طرح انہیں منا لے، کیونکہ انہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جاتا تو دل یہیں اٹکا رہتا، لیکن اس کی دادی اسے جانے کی اجازت تو دیتی تھی، مگر خود اس کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند نہیں ہوتی تھی۔ سب صحیح چل رہا تھا جب اچانک دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور تب ہسپتال میں انہوں نے ازمیر شاہ سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کی خاطر حیات سے نکاح کر لے۔ ایک تو وہ بے سہارا بچی ان کے جانے کے بعد رل جائے گی، دوسرا وہ بڑی ہی سعادت مند اور فرمانبردار تھی، پھر وہ بھی سکون سے اس دنیا سے جا سکیں گی کہ انہیں حیات پر یقین تھا وہ ان کے پوتے کو ہمیشہ خوش رکھے گی۔ لیکن ان کا پوتا یہ بات سن کر خوش نہیں تھا، مگر ان کی حالت دیکھ کر کچھ کہہ نہیں پایا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس وقت انہیں اسٹریس سے دور رکھا جائے، ذرا سی لاپرواہی اور غلطی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ بات سن کر وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس لیے دادی نے جب مسلسل زور دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے مان گیا۔ نکاح کے بعد وہ 1-2 ماہ وہیں حویلی میں ہی رہا تھا، اور اس عرصے میں دادی کی ہدایت پر حیات ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، اس کا ہر کام بن کہے خاموشی سے وقت پر کر دیتی تھی، لیکن وہ بڑی سی چادر جو وہ پہلے اوڑھے رکھتی تھی وہ ابھی بھی اس کے وجود کا حصہ تھی، جس میں اس کا پورا وجود، یہاں تک کہ کسی حد تک اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اکثر وہ اس چادر سے اپنے چہرے کو تھوڑی تک چھپا لیا کرتی تھی۔ ازمیر شاہ نے کبھی اسے بغیر چادر کے دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس بڑی سی چادر میں وہ بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہی ازمیر شاہ کو غصہ چڑھتا تھا۔
دل چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو قتل کر دے، لیکن دادی کی خاطر بس صبر کے گھوٹ بھر کے رہ جاتا ہے۔ اس کی اپنے ارد گرد موجود سخت ناگوار گزرتی تھی۔ دادی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ اپنے ایک ضروری کام سے شہر گیا تھا، لیکن ایک ہی رات وہاں گزار کر اگلی صبح اسے یہ خبر مل گئی کہ اس کی دادی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہیں اور وہ اس پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے۔ اس رات اس کے دوستوں نے اسے دھوکے سے ڈرنک پلاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ وہ بڑا حیران پریشان سا گھر پہنچا تھا۔ اسی رات کو ہی کسی پہر فون کر کے بتایا گیا تھا کہ اس کی دادی اب نہیں رہی، لیکن کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اس لیے اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اس وقت اس کی حالت ایک ایسے حارے جواری کی مانند تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ دادی کی تدفین کے بعد وہ ایک دن بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ وہ قبرستان سے ہی شہر جانے کے لیے نکل گیا تھا اور پہلی فلائٹ لے کر وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اس سب کے دوران ایک بار بھی اسے اس نازک سی لڑکی کا خیال نہیں آیا جسے اس کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے ویسے بھی پسند نہیں تھی اور یہ نکاح صرف دادی کی خاطر کیا تھا، اس لیے اس کے نزدیک اس نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گیا تھا، اپنا بزنس، اپنی زندگی، مگر اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حیات کا خیال نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ اس کا کون سا کوئی دل کا رشتہ تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ تو بس زبردستی کا طوق تھی جو اس کی دادی نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ وہ پورے 3 سال بعد اپنے بزنس کے سلسلے میں واپس آیا تھا اور اس نے یوں نہیں گاؤں میں اپنی پشتینی حویلی میں موجود اپنے خاص ملازم کو فون کر کے وہاں کی خیر خیریت کے بارے میں دریافت کیا، اور تب اسے اس ملازم سے اپنی بیوی اور بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا۔ بیوی کے بارے میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا، اصل حیرت تو اسے اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر ہوئی۔ وہ لڑکی جسے وہ کبھی اپنی بیوی مانتا ہی نہیں تھا، جس کے قریب جانا تو دور، جسے کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ بھلا کیسے اس کے بچے کی ماں بن گئی تھی؟ یہی سوچ کر غیظ و غضب اس کے پورے وجود پر طاری ہوا۔ اس لڑکی کو کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دی تھی، لیکن یہ بات سن کر اس کی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس کے ساتھ یہاں منہ کالا کرتی رہی تھی، اور اب کسی کے ناجائز بچے کو اس کا بیٹا بتا رہی تھی۔ وہ کیسے نہ غصے سے پاگل ہوتا، وہ جو یہی شہر سے ہی واپس لوٹ جانے کا سوچ کر آیا تھا۔ اب اس نے گاؤں جانے کا ارادہ کیا کہ اپنی اس گھٹیا بیوی کو اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ اس نے آج تک اسے طلاق اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ یہ نکاح اس کی دادی نے کروایا تھا، لیکن اب اگر وہ اسے طلاق نہ دیتا تو یقیناً بے غیرت کہلاتا۔ وہ عورت اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت کرتی رہی تھی، وہ کیسے اسے اپنے نکاح میں رکھ لیتا؟ اس کا ارادہ اسے طلاق دے کر دھکے مار کر اپنی حویلی سے نکالنے کا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اتنی دنوں سے وہ مفت میں اس کی حویلی میں عیش کر رہی تھی، بلکہ اس کی عزت بھی پامال کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی حویلی کے احاطے میں رکی تھی۔ وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا نہایت ہی غصے سے گاڑی سے اترتا اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا 2 سالہ بچہ بھاگ کر آتا اس کی ٹانگوں سے ٹکرایا تھا، جس پر اسے چونک کر رکنا پڑا تھا، مگر وہ بچہ تب تک اس سے ٹکرا کر گر چکا تھا اور اب وہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھے گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ جس پر مقابل بکھا کر اسے دیکھنے لگا، لیکن اس بچے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ وہ بچہ ہو بہو اس کی کاپی تھا، اپنی بچپن کی تصاویر جو وہ دیکھا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ بچہ انہی تصاویر میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا ہو۔ کیا یہ اس کا بچہ تھا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو کبھی اس لڑکی کے قریب گیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر اس بچے کی شکل اس کی جیسی کیوں تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور الجھے ہوئے انداز میں اس معصوم سے بچے کو دیکھنے لگا۔ بچے کے گلا پھاڑ کر رونے پر اس کی ماں فوراً کہیں سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی اور ارد گرد دیکھے بغیر تڑپ کر اپنے معصوم سے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، جبکہ مقابل کھڑے اس حسین نوجوان پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ اب حیران پریشان سے سامنے کھڑی اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس حسین لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر مبہوت سا ہو گیا۔ دل میں سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ جانے یہ حسینہ کون ہے، کوئی ملازمہ تو نہیں لگتی؟ اس کے ذہن میں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی حیات کا خیال نہیں آیا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ وہ اب اس بد کردار اور گھٹیا عورت کو ڈھونڈ رہا تھا جو کہ یقیناً تمبو جیسی بڑی سی کالی چادر میں خود کو لپیٹے یہیں کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آئے گی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز ایک بار پھر وہ ماں اور بیٹا بن گئے تھے۔ کیا یہ اس لڑکی کا بچہ تھا؟ ذہن میں خیال آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو
مسترد کر دیا۔ اتنی حسین اور کم سن لڑکی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ یقیناً حیات کا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی؟ تم کون ہو؟ آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آخر وہ اس حویلی کا مالک تھا۔ وہ یہ جاننے کا حق رکھتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کون ہے۔ حیات جو ارد گرد کا ہوش بھلائے اپنے بیٹے میں مگن تھی، اس آواز پر پھتر ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے کبھی اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن اب کی بار اس شخص کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور سرد مہری کے سوا کوئی جذبہ نہیں رہا۔ 3 سالوں میں وہ شخص پوری طرح اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ اسے جواب دے بغیر خاموشی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رخ موڑے وہاں سے چل دی، جبکہ اس لڑکی کے اس ایٹیٹیوڈ پر مقابل خفت زدہ ہوتا اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ تبھی ایک پرانی بوڑھی ملازمہ حاجرہ خاتون کچن سے باہر آئیں اور اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ آ گئے چھوٹے شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے کتنا عرصہ آپ کا انتظار کیا، آپ تو ادھر جا کر واپس لوٹنا ہی بھول گئے۔ وہ شکوہ برے انداز میں بولتی اس کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے بالکل دائی ماں کی طرح سے پالا تھا۔ ان کے پاس سن کر وہ باز اپنی گردن مسلتے دھیمے سے مسکرا کر سر جھکا گیا۔ دائمہ یہ لڑکی کون تھی اور یہ بچہ؟ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ پرسوچ نظروں سے اس جانب دیکھتے ہوئے بولا جہاں سے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر اماں حاجرہ پہلے تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ آپ کی بیوی حیات تھی اور وہ بچہ آپ کا بیٹا حماد ہے۔ اماں حاجرہ کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں دائی اماں؟ یہ لڑکی جو ابھی گئی ہے حیات تھی؟ اس لڑکی کی آواز میں حیرت تھی۔ کہاں وہ خود سے بھی بڑی چادر میں چھپی ہوئی لڑکی جسے دیکھ کر اسے کوفت ہوتی تھی، اور کہاں یہ حسین اور جمیل لڑکی؟ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اور وہ بچہ، اس کا بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی شکل و صورت ایک لمحے کے لیے ایسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اماں حاجرہ کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بات تو عموماً حیات اس سے پوچھا کرتی تھی۔ نکاح کے بعد سے اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال ہمیشہ وہی رکھا کرتی تھی، لیکن آج اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے رخ پھیر کر ایسے چلتی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں تھا، وہ خود بدل گئی تھی، لیکن وہ تو ویسے کا ویسے ہی تھا۔ یقیناً اب یہاں نیا آشنا ڈھونڈ لیا تھا، اب کہاں شوہر میں دلچسپی رہی ہوگی۔ استعداد کچکچائے تھے، اس کا خود کو نظر انداز کر کے جانا زہر لگا تھا، لیکن اس وقت وہ الگ ہی الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو فون ملایا اور اس سے اپنی تمام الجھن بیان کر دی۔ وہ بس اس بچے کی شکل دیکھ کر الجھا ہوا تھا۔ تب اس کے دوست نے اسے DNA ٹیسٹ کا مشورہ دیا۔ ویسے تو اسے 100% یقین تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تمام شکوک و شبہات پوری طرح دور کر لینا چاہتا تھا۔ ایک ملازمہ نے اس کے حکم پر اسے حماد کے بال لا کر دیے تھے، جسے اس نے شہر میں فرانس سے لیبارٹری DNA کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب اس کے بعد حیات اس کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ ارجنٹ نوٹس پر 8 گھنٹے میں ہی DNA کی رپورٹس آ گئی تھیں، اور رپورٹس دکھ کر وہ مزید الجھ کر رہ گیا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق وہ اسی کا بیٹا تھا۔ لیکن کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حیات ہی دے سکتی تھی، کیونکہ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجلت بھرے انداز میں کھلے دروازے سے حیات کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جس کا پتہ اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا تھا۔ سامنے ہی وہ اسے حماد کو سلاتی ہوئی نظر آئی۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ بیڈ پر سوئے ہوئے حماد کو ٹپک رہی تھی، سادہ سے کرتے شلوار میں بیٹھے، دوپٹے سے بے نیاز اس نے بالوں کا اونچا جوڑا بنایا ہوا تھا، جس کے باعث اس کی خوبصورت گردن صاف واضح ہو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر آتا ابھی اسے پکارنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی پچھلی گردن پر ایک چھوٹا سا تل تھا جو کہ اسے چونکنے کا باعث بنا تھا۔ دادی کی موت سے 1 رات پہلے جب اس کے دوستوں نے اسے ڈرنک کروائی تھی، تب نشے میں دھت اس نے وہ رات ایک انجان لڑکی کے پہلو میں گزاری تھی۔ نشے میں ہونے کے سبب اور اندھیرے کے باعث وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پیچھے سے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، اور اس کی گردن کا وہ تل اس کے حافظے میں محفوظ ہو گیا۔ اس نے بہت ڈھونڈا اس لڑکی کو، لیکن اسے کبھی وہ لڑکی ملی نہیں، یہاں تک کہ وہ امریکہ چلا گیا۔
اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی اپنی بیوی ہوگی جس سے وہ نشے میں تعلق بنا چکا تھا۔ تو مطلب حماد واقعی اس کا بیٹا تھا، لیکن وہ لڑکی تو گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ وہاں شہر میں اس کی فلیٹ میں کیسے پہنچی؟ مگر اس کی گردن کا تیل دیکھ کر اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ یقیناً وہی لڑکی تھی جس کے قریب وہ نشے میں گیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جسے وہ آج تک ڈھونڈ رہا تھا وہ بری طرح نشے میں تھا۔ اس نے اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا اس کی قربت میں، ایک ایسا سکون، ایسا سرور جس سے وہ آج تک نکل نہیں پایا تھا۔ ایک ایسا سحر باندھ گئی تھی وہ لڑکی اس کے گرد جسے وہ آج تک توڑ نہیں پایا تھا۔ اس کا دل آج بھی اس لڑکی کی تمنائی تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ لڑکی اس کی دبو سی بیوی ہو سکتی ہے جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ تم تم وہی ہو نا جو اس رات میرے فلیٹ پر تھی؟ لیکن کیسے؟ تم وہاں کیسے پہنچی؟ وہ اچانک بے قراری سے اس کے جانب بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے پوچھنے لگا، جب کہ حیات تو پہلے چونکی، مگر پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروایا اور نہایت نفرت بھری نگاہوں سے ازمیر شاہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر بیڈ پر پڑا، اپنا دوپٹہ اٹھاتے اپنے گرد لپیٹا اور اس کی یہ حرکت ازمیر شاہ کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ کوئی نامحرم ہو۔ شوہر ہوں تمہارا لڑکی، تم تو ایسے کری ہو جیسے میں کوئی غیر مرد ہوں۔ اس نے بے ساختہ اسے ٹوکا تھا، جبکہ وہ استہزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ واقعی شوہر ہیں میرے؟ حیرت ہے، مجھے تو آج تک یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ اگر ہے بھی تو آپ نہیں رہیں گی، مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ اب کی بار جائیں گے تو مجھے آزاد کر کے جائیے گا۔ اور وہ لڑکی جو کہ اسے دیکھ کر ہی گھبرا کر سر جھکائے جایا کرتی تھی، جس کی اونچی آواز اس نے آج تک کبھی نہیں سنی تھی، جو کبھی اس کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا پاتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت انگیز انداز میں سے طلاق مانگ رہی تھی، جبکہ مقابل چند لمحے گنگ سا ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھ سے طلاق لے کر کہاں جاؤ گی؟ اور یہ بچہ، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولنے لگا، جس پر حیات طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ کا مجھ سے اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے 2 سال پہلے اسے اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے، ویسے آگے بھی پال لوں گی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو پھر واپس چلے جانا ہے، لیکن اس بار مجھے آزاد کر کے جائیے گا۔ میں مزید آپ کے نام کا طوق اپنے گلے سے لگا کر نہیں رکھ سکتی۔ اس لڑکی کی باتیں مقابل کو غصہ دلا رہی تھیں، حالانکہ وہ خود یہاں اسے آزاد کرنے آیا تھا۔ یہ رشتہ کبھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس وقت اس کی باتیں کسی زہریلے تیروں کی مانند جیسے دل چیر رہی تھیں۔ میرے سوال کا جواب دو، اس دن میرے فلیٹ پر وہ تم ہی تھی نا جو اس رات میرے قریب آئی تھی؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے اس کی بات کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے اسے سنا ہی نہ ہو، اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنا پر آپ مجھ سے سوال جواب کر سکیں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کے آرام میں کوئی خلل آئے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے اس دبو سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے اس کی حویلی میں کھڑی کمرے سے ہی نکال رہی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر ضبط کیے فی الحال وہاں سے نکل آیا تھا۔ ابھی تو اسے یہ معمہ حل کرنا تھا، اپنی یہ الجھن دور کرنی تھی کہ کیا واقعی اس کے فلیٹ میں اس دن وہی لڑکی آئی تھی؟ دادی جان تو تھی نہیں، لیکن اسے حویلی کی ملازمین سے یقیناً اس کے بارے میں معلومات مل سکتی تھی۔ اور پھر اماں حاجہ اور حویلی کے ڈرائیور انور چچا سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس رات اس کی دادی نے حیات کو سجا کر اس کے پیچھے ہی اس کے فلیٹ میں بھیجا تھا، لیکن آدھی رات کو جب ازمیر کو فون کر کے اس کی دادی کی بگڑتی حالت کی اطلاع دی تو وہ فون اتفاق سے حیات نے اٹھا لیا اور وہ آدھی رات کو ہی وہاں سے نکل آئی۔ انور چاچا جو فلیٹ کے باہر ہی موجود تھے، حیات کے کہنے پر اسے حویلی لے آئے تھے، اور یہاں ازمیر کی تمام الجھنیں دور ہو گئی تو وہ وہی تھی، اور اسی لیے وہ اچانک رات کو غائب ہو گئی، اور وہ آج تک اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ ملتی بھی کیسے؟ وہ تو اس کے اپنے گھر، اپنی حویلی میں تھی۔ آخر کار اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اس پر عجیب سے تاثر چھوڑ کر راتوں رات غائب ہو گئی تھی، وہ اسے مل چکی تھی، بلکہ وہ اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس کا دل ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا، ایسے لگا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی جو پہلے اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی،
اور اس کی یہ نفرت مقابل کے لیے پہلے تو شاید کوئی معنی نہ رکھتی، لیکن اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کی یہ نفرت نہیں برداشت کر سکتا تھا، حالانکہ معاملات اس نے خود خراب کیے تھے۔ اب جب سب کچھ سامنے آ گیا تھا تو وہ اب سب صحیح کر دینا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ اسے جلدی واپس لوٹنا تھا۔ اس کا بزنس، اس کا سب کچھ امریکہ میں تھا، وہ یہاں زیادہ عرصہ نہیں رک سکتا تھا، لیکن اب اس لڑکی کے بغیر رہنا بھی آسان نہیں تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی ازمیر شاہ تھا، اپنی آئی پر آ جاتا تو اچھے اچھوں کو دھول چٹا دیتا۔ پھر یہ لڑکی کیا چیز تھی اس کے سامنے؟ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میں نہیں دوں گی۔ وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی جب ازمیر شاہ کے حکم پر ایک ملازمہ نے اس کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا۔ ازمیر شاہ نے پہلے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن ازمیر شاہ کی توقع کے عین مطابق اس نے منہ پر ہی انکار کر دیا، اس لیے ازمیر شاہ نے اب یہ طریقہ آزمایا تھا۔ وہ اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور اتنا وقت بھی نہیں تھا اس کے پاس کہ یہاں رہ کر اس لڑکی کو مناتا، اور وہ تھی کہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی، کجا کہ آرام سے بیٹھ کر بات سنتی۔ اس کی ہر بات کا آگے سے ایک ہی جواب تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اسے آزاد کر دیں۔ اس لیے ازمیر شاہ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کی جان اپنے بیٹے حماد پہ بستی ہے، اس لیے اس نے اپنی بات منوانے کے لیے اسی کا استعمال کیا۔ وہ دل میں بڑا شرمندہ سا تھا اپنے ہی بیٹے کو استعمال کر کے، مگر وہ مزید انہیں یہاں چھوڑ کر کوئی ناانصافی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو کوتاہیاں اس سے ہو گئی تھیں اب ان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی تھی کہ اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا حیات سے اس کا بیٹا چھیننے کا، لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی، سیدھے طریقے سے بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ بچہ چاہیے تو بچے کے باپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ ویسے اتنی حسین کیسے ہو گئی؟ جب گیا تھا تب تو عجیب سی تھی۔ وہ یہ کہتے سر تا پیرے سے دیکھنے لگا جب حیات نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ جب اس شخص کی ضرورت تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، اتنے عرصے سے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا، بلکہ اس کا حال تک کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اس نے۔ اور اب جب وہ سنبھل گئی تھی، جب وہ اس شخص کو، اپنی ماضی کو، گزرے ہوئے مشکل وقت کو بھول کر اپنی زندگی میں پرسکون سی ہو گئی تھی، جب وہ ایک بار پھر جینے لگی تھی، تو وہ چلا آیا تھا اس کی زندگی برباد کرنے، اس سے، اس کا سب کچھ، اس کا جان سے عزیز بیٹا چھیننے کے لیے۔ حیات کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے شخص کو قتل کر ڈالے۔ اس نے ماضی میں جس شدت سے اس شخص کو چاہا تھا، اب اس سے کئی گنا زیادہ اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نانو اور اس شخص کے جانے کے بعد یہاں کے ملازمین ہی اس کے غم گسار تھے، جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے یہ 3 سال گزارے تھے۔ مشکل وقت میں یہی لوگ کام آئے تھے۔ پھر وہ تھی بھی بڑی معصوم سی، نیک دل کی مالک کے سب کے ہی دل کو بھا جاتی تھی۔ وہ ملازمہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ظالم مالک کے حکم کے آگے بے بس تھی۔ حاجرہ خاتون نے بھی کتنی بار اس پتھر دل انسان کی منت کر ڈالی تھی کہ ایسا نہ کرے، اس معصوم بچے کو اس کی ماں سے الگ نہ کرے، لیکن وہ شخص اپنے فیصلے پر جمع رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ نرم پڑا تو یقیناً وہ لڑکی کبھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور پھر یہی ہوا تھا۔ وہ بس 2 گھنٹے ہی اپنے بچے سے دور رہ پائی تھی، اور پھر اس ظالم شخص کے آگے ہار مان گئی، اور پھر مقابل مزید دیری نہیں کی تھی۔ اس کے مانتے ہی اس نے فوراً حاجرہ خاتون سے کہہ کر ان دونوں کا سامان پیک کروایا، اور اسی وقت اسی لیے اس حویلی سے نکل گیا۔ اس نے ارجنٹ بزنس کلاس کی ٹکٹس ارینج کی تھی، جبکہ اس دوران وہ پتھر کی مورت بنے اس کے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ حماد کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ کناکیوں سے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو اٹھائے، اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن کچھ دیر پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا، اس کی وجہ سے حیات بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اور 2 گھنٹوں میں اس کا بیٹا اس کے پاس رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے اجنبی چہرے کو دیکھ کر منہ بسوڑتا، بس ماما ماما کی تکرار کرتا رہا، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں وہ ازمیر شاہ کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ گزرے یہ 2 گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت گھنٹے تھے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ جو بزنس، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہاں اس کی اتنی پیاری بیوی، اتنی خوبصورت سی دنیا تھی جسے اس نے اپنی لاپرواہی میں نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر وہ اب بھی نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ دونوں تو اس کے بغیر خوشی خوشی جی رہے تھے،
لیکن وہ کہاں جی رہا تھا اپنی زندگی میں، وہ تو بس روبوٹ کی مانند زندگی گزارا تھا۔ یہاں اتنی خوبصورت زندگی باہیں پھیلائے اس کے انتظار میں تھی اور وہ اس سے بے خبر تھا۔ یہ افسوس، یہ پچھتاوا اسے مسلسل ستا رہا تھا۔ ایک لمبی سی فلائٹ کے بعد وہ تینوں امریکہ پہنچ گئے تھے۔ حماد کیونکہ ازمیر شاہ سے اچھا خاصا مانوس ہو گیا تھا، اس لیے فلائٹ میں وہ اسی کے پاس ہی رہا تھا جس پر حیات خود پر ضبط کر کے رہ گئی۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ اسے اس سے الگ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنا بیٹا اس شخص کے پاس بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے پوری فلائٹ کے دوران اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اچھی خاصی اس کی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ شخص ان کا سکون برباد کرنے چلا آیا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد کتنا ہی عرصہ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، کتنی اذیتیں جھیلیں، بالکل اکیلی تنہا ہو کر رہ گئی۔ بے شک ملازمین تھے لیکن کوئی اپنا نہ تھا۔ جب حماد پیدا ہوا تب اس بیچاری لڑکی نے خود کو بے بس کی انتہا پر پایا۔ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میں کوئی بھی نہ ہو اس کا، اسے لگتا تھا کہ وہ مر جائے گی، اس کا بچہ بھی شاید اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن پھر حماد کے پیدا ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ جو بالکل ہی مردہ سی ہو گئی تھی، اس ننھی سی جان کے آنے کے بعد وہ پھر سے زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ وہ ایک بار پھر خوش رہنے لگی تھی، اس ظالم شخص کو بھولنے لگی تھی۔ اس کی زندگی بس اس کے بیٹے کے گرد گھومتی تھی، جسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہاں کے ملازمین بہت اچھے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی تمام ضروریات پوری کر دیتے تھے۔ یہاں جو ازمیر شاہ کی آبائی زمینیں تھیں، ان سے آنے والی آمدنی سے ان کا اور اس کے بیٹے کا اچھا خاصا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ وہ ان زمینوں سے آنے والا پیسہ نہیں لیتا تھا، اور یہاں کے ملازمین جو کہ پشتوں سے شاہوں کے وفادار تھے، وہ یہ امانت ازمیر شاہ کے بیٹے اور بچے کے سپرد کر دیتے تھے۔ وہ خوش تھی، بڑی مطمئن تھی، زندگی ایک دم پرسکون سی لگنے لگی تھی۔ بس وہ اور اس کا بیٹا یہی تھی، اس کی خوبصورت سی جنت، جس میں اس ستم گھر کا داخلہ حیات کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اور اب پتہ نہیں وہ وہاں لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شخص سے کسی اچھے کی امید اسے نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس عجیب و غریب قسم کے وہم اور وسوسے ہی چل رہے تھے۔ واؤ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بن رہا ہے آج ناشتے میں؟ وہ حسب معمول جاگنگ کے لیے صبح سویرے اٹھا تو اس کے اپارٹمنٹ کی کچن میں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، جنہوں نے فوراً اس کی توجہ کھینچی اور وہ چلتا ہوا کچن کی جانب آیا۔ اندر اپنی بیوی کو مگن انداز میں ناشتہ بناتے دیکھ کر ایک خوشگواری سی تھی جو کہ اس کے دل میں اتری تھی۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں کہا تھا، لیکن سامنے سے اتنا ہی ٹھنڈا ری ایکشن ملا تھا۔ اس لڑکی نے تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس کی بات ایسے نظر انداز کر گئی تھی جیسے سنا ہی نہ ہو، جس پر وہ خفت زدہ ہوتا اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ میرے لیے بھی بنا دو۔ گہرا سانس لیتے اس نے ڈھیٹ انداز میں حکم جاری کیا، لیکن سامنے سے اب بھی خاموشی ملی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا ناشتہ ٹرے میں سجا اس کے پاس سے ہو کر گزری تھی، جبکہ انتہائی مزیدار سے خستہ بل دار پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ چائے دیکھ کر ازمیر شاہ کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ لیکن اس ظالم لڑکی نے جھوٹی منہ بھی اس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ دل دل میں کڑکڑا کر رہ گیا۔ بے اختیار ماضی کا وقت آیا جب بے نکاح کے بعد وہ صبح اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کی پسند کا گرما گرم ناشتہ بنا کر ٹیبل پر سجا دیتی تھی۔ نکاح کے بعد سے وہ ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اور کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا چکا تھا، اس لیے اچھے سے جانتا تھا کہ کمال کا ذائقہ ہے اس ظالم حسینہ کے ہاتھ میں۔ امریکہ آنے کے بعد اگر کسی ایک وجہ سے وہ لڑکی اس کے ذہن میں یاد رہ گئی تھی تو وہ تھی اس لڑکی کے جانے والی خدمت اور اس کے بنائے جانے والے کھانے، جنہیں وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا، لیکن اس بات کا اعتراف کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ کل رات کافی لیٹ واپس آئے تھے اور اس لڑکی نے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر وہ دانت پیستا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے سے نکل کر گیسٹ روم میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا کمرہ پوری فلیٹ میں سب سے آرام دہ کمرہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بچہ یہاں سکون سے رہے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ یقیناً وہ لڑکی یہاں پر بھی اس کی ویسی ہی خدمت کرے گی جیسے حویلی میں کبھی کیا کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کے بنائے کھانے اتنے عرصے بعد کھانے کے لیے وہ اندر ہی اندر بے صبرا ہوا رہا تھا، لیکن یا تو ظالم لڑکی نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ بس ٹھنڈی آئے بڑھتا خالی پیٹی جلتا کرتا جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ جاگنگ کرتے ہوئے پورا وقت اس کی نظروں کے سامنے وہ خستہ ناشتے کی ٹرے گھومتی رہی تھی، جسے ظالم لڑکی نے یقیناً اکیلے بیٹھ کر کھایا ہوگا۔ وہ جاگنگ سے واپس آئے تو وہ ظالم حسینہ کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔
ایک نظر اپنے کمرے کی بند دروازے کو دیکھ کر وہ کچن میں آیا، جہاں میڈ اس کے لیے وہی ہمیشہ کی طرح ڈائٹ والا بد ذائقہ کھانا تیار کیے ہوئی تھی، جس پر اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یو آر فائر۔ اس کی انتہائی غصے سے کہتی ہی وہ میڈ بیچاری حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ بٹ سر، وہ کچھ کہتی کے مقابل ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اب بیوی کا غصہ بیوی پر تو نہیں اتار سکتا تھا، لیکن کہیں تو اتارنا تھا، اس لیے بیچاری میڈ پر اتار دیا تھا۔ حالانکہ وہ کافی اچھا کھانا بناتی تھی، بلکہ ایک پروفیشنل شیف تھی، ہمیشہ اس کی ڈائٹ اور اس کی پسند کے مطابق کھانا بناتی تھی۔ لیکن پاکستان کے دیسی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ ایک انگریز تھی۔ وہ یہاں کا برٹش، اٹالین، کانٹینینٹل، چائنیز وغیرہ بنا لیتی تھی، لیکن جو کھانا وہ چاہتا تھا وہ نہیں بنا سکتی تھی، اور اب وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں رہے، کہ شاید اپنے شوہر کو بھوکا دیکھ کر اس کی بیوی کو اس پر ترس آ ہی جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اسے نکال دیا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان جو اجنبیت کی دیوار تھی وہ ویسی کی ویسی ہی قائم تھی۔ ازمیر شاہ اگر کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو آگے سے ایسا اگنور کرتی کہ مقابل بیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ وہ بڑا مغرور انسان تھا، آج تک نہ کسی کو منایا تھا اور نہ ہی کسی کو منانا آتا تھا۔ اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ جو اپنی انا مار کر سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، آگے سے جواب تک نہیں دیتی تھی، جس سے اس حسین نوجوان کی ایگو ہرٹ ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر بار وہی اس کی جانب قدم بڑھاتا تھا، اور وہ ہر باری اسے دھتکار دیتی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس عجیب سے ماحول میں اس کے لیے راحت کا سامان صرف اور صرف اس کا بیٹا حماد تھا، جس کی شرارتیں اور کلکاریاں پورے فلیٹ میں گونجتی تھیں۔ وہ جب آفس واپس آتا تو وہ بھاگتا آ کر جب اس کی ٹانگوں سے لپٹتا تو اسے عجیب ہی سکون ملتا تھا۔ وہ جو آفس سے آنے کے بعد ہمیشہ ایک جیسی لگی بندی سی روٹین فالو کرتا تھا، اب گھنٹوں سب کچھ بھلائے اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا۔ وہ ان دونوں کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا تھا۔ وہ تو ان دونوں کو اپنے ساتھ باہر شاپنگ پر اور گھمانے کے لیے بھی لے جانا چاہتا تھا، لیکن حیات آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ اب مزید زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس اس کی خاموشی پر دل مصدوم کر رہ جاتا۔ وہ ہر روز جب واپس آتا تو حیات کے لیے کبھی پھولوں کا بوکے، تو کبھی کوئی گفٹ، تو کبھی کوئی کچھ کھانے پینے کی آئٹمز، اور اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ، سنیکس اور کھلونے لے کر آتا، جس پر حماد تو خوشی سے جھوم کر بابا بابا کہتا ہوا اس سے لپٹتا تھا، اور تب ہمیشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حیات کا بھی ٹھنڈا ری ایکشن، اس ننھے سے بچے کی خوشی، اس کی کلکاریاں ایسی تھی کہ ازمیر اپنا آپ بھی اس پر وار دے، مگر وہ بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی محبت اور توجہ چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ کے لاؤنج میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی جب اچانک دروازہ بجا، جس پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ یہاں ایک میڈ آتی تھی جو کہ صفائی وغیرہ کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ کھانا بنانے والی میڈ کو تو ازمیر شاہ نے خود نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے 1-2 دن تو اسے بھوکے پیٹ باہر سے ہی کھانا کھانا پڑا، لیکن پھر آخر اس ظالم حسینہ کو طرز آ ہی گیا تھا، اور اب وہ احسان کرنے والے انداز میں اس کے لیے بھی کھانا بنا دیتی تھی۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی تھی کہ ازمیر بھی دیر سے آتا تھا، اور میڈ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی، تو اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ پرسوچ انداز میں اپنے کھلکھلاتے ہوئے بیٹے پر ایک نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک ماڈرن سی لڑکی اور 2 لڑکے کھڑے تھے۔ جی آپ کون؟ وہ بغور ان کے حولیوں کو دیکھتے بولی تھی۔ ہم ازمیر کے دوست ہیں۔ ان کے تعارف پر اس نے سر ہلا کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ تینوں اندر آئے تو ان کی نظروں کا مرکز حماد بنا تھا، جو کہ اتنے سارے انجان لوگ دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا جا کر حیات سے لپٹا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ شکل سے ہی پاکستانی لگتے تھے، اور ان کے اردو میں بات کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی۔ میں یہاں ملازمہ ہوں۔ ان کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں سر جھکائے بولی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کچھ حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا تھا، انتہائی مہنگے ترین برانڈڈ کپڑے، اور وہ بچہ بھی کہیں سے کسی ملازمہ کا بیٹا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب وہ سامنے سے کہہ رہی تھی تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ وہ لڑکی اب تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ شاہ صاحب مجھے اپنی حویلی سے لے کر آئے ہیں، انہیں یہاں ضرورت تھی ملازمہ کی تو مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ اس نے سپاٹ انداز میں پھر جواب دیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟
ایک لڑکا بغور حماد کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پہ اس نے سر ہلا دیا۔ بہت ہی پیارے ہے ماشاءاللہ۔ مقابل کی تعریف پر اس کی ماں کی لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اب کے دوسرے لڑکے نے سوال کیا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ دے نہیں پا رہی تھی۔ وہ نہیں رہے۔ اپنے مچلتے دل پر قابو پاتے اس نے بے حسی سے کہا تھا، جس پر وہ تینوں ہی افسوس سے سر ہلانے لگے، جیسے بڑا ہی افسوس ہوا ہو اس کے شوہر کے مرنے کا۔ اسے جوس کا کہتے وہ اب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کے حکم پر وہ گہرا سانس لیتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ان کے نکاح کے بعد ایک بار حویلی میں ازمیر شاہ کے مہمان آئے تھے، جن کے سامنے وہ غلطی سے آ گئی تھی۔ تب ازمیر شاہ نے ان کے پوچھنے پر اس کا یہی تعارف کروایا تھا کہ وہ حویلی کی ملازمہ ہے۔ تب دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا، لیکن اب کی بار اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی جواب دیا جو کہ یقیناً وہ ستم گر دیتا، لیکن کچھ بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ اس لیے شوہر کا پوچھے جانے پر اس نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کو ہی مار دیا۔ ازمیر شاہ آج جلدی واپس آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ہر حال میں اپنی بیوی اور بیٹے کو باہر لے کر جانے کا تھا، لیکن باہر جا کر اس طرح اس کا بیٹا آج بھاگ کر اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا تھا، اور یہ چھوٹی سی بات اس کے دل کو لگی تھی، اور وہ بے چینی سے نظریں دوڑانے لگا۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے اپنے دوستوں پر پڑی۔ سرپرائز! اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولے تھے، جبکہ وہ پہلی بار اپنے دوستوں کو اپنے گھر دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ تم سب کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ فکرمندی سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ اس کی نظریں بس اپنی بیوی اور بیٹے کو تلاش کر رہی تھیں۔ یار تو ایسے منہ بنا رہے جیسے تجھے ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ کتنا وقت ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے۔ ویسے تو نے بتایا نہیں کہ اتنی حسین اور جمیل میڈ لایا اپنے گاؤں سے۔ سچ کہو میرے تو دل کو بھا گئی سن کر۔ بڑا افسوس ہوا کہ اس کی عمر ہی کیا ہے، اتنی سی عمر میں شوہر مر گیا۔ یار دیکھ، میں نے تو اسے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے تو کب سے ایسی ہی کسی سیدھی سادی معصوم سی لڑکی کی تلاش تھی۔ آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں؟ تیرے گھر میں رہ رہی ہے تو مطلب تو ہی اس کا سرپرست ہے۔ یار میرا نکاح کرا دو اس سے، میں ان دونوں کو تحفظ دوں گا اور اپنا نام بھی۔ وہ جو اپنی بیوی اور بیٹے کو کہیں نہ پا کر پریشان تھا، اپنے دوست کی بات پر حیرت سے اور کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یار اسی ملازمہ کی بات کروں جسے تو حویلی سے لائے، جس کا ایک بیٹا بھی ہے اور جس کا شوہر مر گیا ہے۔ کیا نام بتایا تھا اس لڑکی نے اپنا؟ ہاں، حیات نام ہے اس کا۔ جبکہ اپنے دوست کے منہ سے حیات کے نام سن کر مقابل کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا چلایا تھا، جس پر وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس؟ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ ابھی تمہاری ملازمہ نہیں بتایا تھا؟ زبان بند رکھو اپنی، وہ کوئی ملازمہ نہیں، بیوی ہے میری۔ اس کا خون کھول رہا تھا، ساتھ ہی اس لڑکی پر الگ غصہ آ رہا تھا جس نے ایک تو خود کو ملازمہ بتایا، اوپر سے اپنے شوہر کو بھی مار دیا۔ کتنی سنگ دل اور ظالم لڑکی تھی، اور اس کا دوست سامنے سے اس کی بیوی سے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ وہ کیسے نہ غصے سے آگ بگولا ہوتا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ حیات! اپنے دوستوں کو غصے کے عالم میں اس نے یہاں سے چلے جانے کا بولا تھا، جبکہ وہ بھی اس انکشاف پر شرمندہ سے فوراً وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ اب اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا، جبکہ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی اونچی آوازیں اندر تک آ رہی تھی۔ حماد کچھ دیر پہلے ہی سو گیا تھا۔ مقابل کے غصے سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی، ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ مقابل دروازہ توڑ کر ہی اندر آ جائے گا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ان لوگوں کے سامنے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی خود کو ملازمہ کہنے کی؟ وہ غصے سے بولا تھا، جس پر اس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ملازمہ ہی ہوں آپ کی نظروں میں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے، اس لیے وہی کہا جو حیثیت مجھے دیتے ہیں۔ سپاٹ سا جواب اس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ ملازمہ کی حیثیت دیتا ہوں میں تمہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں ملازمہ مانتا ہوں، تمہیں یہاں لے آیا، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں تھک چکا ہوں حیات۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا دل تمہیں بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دادی نے مجھے مجبور کیا۔ مجھے معلوم ہے مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں تم نے میرے پیچھے بہت کچھ برداشت کیا ہوگا، لیکن میرے ساتھ بھی زبردستی ہوئی تھی۔ میں کیسے یہ سب قبول کر لیتا؟ اب جب اپنی غلط مان رہا ہوں، سب صحیح کر دینا چاہتا تو تم ضد کر رہی ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
میں تھک چکا ہوں، میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ پلیز حیات، اب ختم کرو اس اجنبیت کی دیوار کو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، مجھے نہیں آتا تمہیں منانا، میں نہیں جانتا میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ میں بہت اکیلا ہوں، ہمیشہ سے تنہا تھا، رشتوں کے نام پر کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس سوائے دادی کے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ فیملی میں اپنوں کے ساتھ جو سکون ملتا ہے اس سے میں واقف نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہوا تو اب سکون چاہتا ہوں۔ میں برسوں کا تھکا ہارا ہوا انسان ہوں۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم سے دور رہ کر میں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ یہاں ایک رپورٹ کی مانند زندہ لاش کی طرح بالکل تنہا ہوتا۔ تمہارے پاس تو تمہارا بیٹا تھا، احساس کرنے والے لوگ تھے، میرے پاس تو یہاں کوئی بھی اپنا نہیں تھا، کوئی بھی مخلص نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کبھی کسی انجان راہ پر چلتا ہوں، اگر گروں گا تو مر جاؤں گا، اور شاید مجھے کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ پلیز حیات، مجھے معاف کر دو۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھکے ہوئے انداز میں کہتا، اس کے سامنے سر جھکا گیا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے گئی۔ آپ کے جانے کے بعد بہت مشکل وقت گزارا تھا میں نے، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ جیسی زندگی تھی، بہت سے لوگ تھے واقعی میرے پاس احساس کرنے والے، لیکن کوئی اپنا نہیں تھا، اوپر سے ایک ننھی جان جو میرے پیٹ میں پل رہی تھی۔ میں نے ایسے وہم و وسوسوں میں، تنہائی اور ڈپریشن میں زندگی گزاری ہے۔ وہ 9 ماہ میری زندگی کی سب سے اذیت ناک ماہ تھے، اور جب حماد پیدا ہونے لگا تو جب اذیت میں نے جھیلی، موت کے منہ میں جاتے ہوئے میں نے آپ کے بیٹے کو جنم دیا، اور تب بھی میں بالکل تنہا تھی، میں بھی اور میرا بیٹا بھی۔ یہ احساس مجھے اس دن ختم کر گیا۔ وہ تو حماد تھا جس نے مجھے دوبارہ زندگی کی جانب کھینچا۔ آپ سے نکاح سے بہت پہلے میں آپ کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا، جیسے مجھے بے سہارا کر دیا، اس کے بعد وہ محبت کہیں دور جا سوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے احساس ہو رہا تھا کہ یہ دل آج بھی آپ کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ میرے بیٹے کو ایک باپ کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے ایک صاحبان کی اپنی بیٹے کی خاطر اپنے لیے میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں۔ جو کچھ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا، اس نے خود سے عہد کیا تھا کبھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گی، اور وہ معاف کرنے کا ارادہ رکھتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ شخص جب آج اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھرا، جب اس نے اس سے اپنی محرومیاں بیان کی، تو حیات کا دل موم ہوا۔ اس شخص کی باتوں پر دل پگھلا تھا، اور وہ مزید خود پر سختی کا خول نہیں چڑھا پائی تھی۔ وہ اندر سے آج بھی وہی معصوم سی حیات تھی جو کہ دل و جان سے اس شخص کی چاہتی تھی۔ پھر جب وہ معافی مانگ رہا تھا، اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر رہا تھا، تو وہ کیوں پھر نہ کرتی اس شخص کو معاف جس کے ساتھ اس کے خواب ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، اور یقیناً یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ اس کی بات پر وہ کتنے لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر نہایت ہی شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ میری جان۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ بڑی محبت بھرے انداز میں اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جس پر حیات نے بھی آسودگی سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ دیا تھا۔